السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی کیا جا سکتا ہے۔ سجدہ انسان کی اختیاری تعظیم کی آخری حد ہے، اس لیے اسلام نے اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ چونکہ اسلام توحید کا سب سے بڑا علم بردار ہے، اس لیے ہر نقطہ پر اس نے عبد و معبود کے حقوق ممتاز کر دیے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس حقیقت کا بار بار اعلان کیا ہے کہ سجدہ کرنا صرف ایک اپنے خالق کو ہی زیبا ہے۔ پس سجدہ خالق اور صرف خالق کا حق ہے، اس میں مخلوق کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے جانثاروں میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے آپ کو سجدہ کرنے کی سنت قائم کی ہو، حالانکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی نظروں میں آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شخص بھی محبوب و محترم نہ تھا، بلکہ حضور علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے ان یہود و نصارہ پر لعنت ثابت ہے، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مسجدیں بنا ڈالا تھا۔ پہلی امتوں کے یہ کارنامے دیکھ کر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنی حیات کے آخری سانس تک سجدہ وغیرہ کی سخت ممانعت فرمائی۔ پھر بعد میں یہ اہتمام کیا گیا کہ آپ کی قبر مبارک کو کھلا ہوا نہیں رکھا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر جاہلوں کی مبالغہ آمیزی کا خطرہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر مبارک کھول دی جاتی۔ پھر جب مسجد مبارک اور وسیع کی گئی تو یہ احتیاط مزید کی گئی کہ اس کے ارد گرد ماء ازواج مطہرات کے حجروں کے ایک چار دیواری بھی کھنچوا دی گئی تاکہ ان کی جانب سجدے کی کوئی صورت ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور میں ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نفس و شیطان اور برے ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔